السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے الحمدللہ ہمارے 2 رکوع ہو گئے ہیں، اور کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی آیت کریمہ وہ آیت نمبر 20 تھی سورۃ البقرہ کی۔ جی تو جو بھائی اگر کسی کو یاد ہے تو وہ سنا دیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم سبق کا آگے لے کے چلتے ہیں۔ کل میرا اکثر کئی بھائی جو بیٹھے ہیں آج وہ کل نہیں تھے نا، عدلی بدلی ہوگی نا آج اور کل میں، 2 بندے ادھر آ جائیں صرف۔ تو چلیں انشاءاللہ آگے سبق کو چلاتے ہیں۔ آج کا سبق جہاں ہم نے شروع کرنا ہے، جی یہ سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 1، اس کی آیت نمبر 21 اور 22 انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 3 کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ 2 رکوع الحمدللہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ سارے بھائیوں کو سبق مل گیا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم خلقکم، پہلا قاف جو ہے وہ موٹا کریں گے اور دوسرا کاف جو ہے اس کو باریک کریں گے، اور خا کو بھی موٹا کریں گے اور قاف جو پہلا ہے اس کو بھی موٹا کریں گے۔ خلقکم جی، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، جی یا ایہا الناس، ایہا الناس نون پر ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر غنہ کریں گے۔ کیا پہچان ہے یہاں پر غنے کی؟ نون مشدد ہے، نون مشدد یا میم مشدد جہاں پر بھی آ جائے وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ جی ربا، ربا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ربکم الذی، جی اور خلقکم، یہ قاف اور کاف میں فرق کرنا ہے، پہلا قاف کو موٹا کرنا ہے دوسرے کو باریک کرنا ہے۔ اسی طرح من قبلکم، من پر غنہ کریں گے۔ جی قب، قب یہ با جو ہے وہ ساکن ہے، تو با کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے۔ ماشاءاللہ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ کون کون سے؟ قاف، طا،
با جیم دال جب ساکن ہوں، جب ان کے اوپر جزم آ جائے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ کرتے ہیں۔ تو آواز کو ذرا ہلا کے پڑھیں گے، من قبلکم، قبلکم نہیں پڑھنا، قبلکم، جی، لعلکم تتقون، اس کو کئی بندے لعلکم پڑھ دیتے ہیں، یہ قاف موٹا نہیں کرنا، لعلکم تتقون۔ آگے الذی جعل لکم الارض، ارض، یہ را کو بھی موٹا کرنا ہے اور ضاد کو بھی، جعل لکم الارض فراشا، یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے اپنی، فراشا، جی، والسماء، اس کے اوپر مد ہے چھوٹا، والسماء بناء، کوئی بھی لفظ ہے جس کے اینڈ پر دو زبر آ جائیں تو وقف کی حالت میں اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایک الف پڑھ دیتے ہیں، بناء۔ اس کی بڑی مثالیں قرآن مجید میں، رزقا، برقا، یہ قرآن مجید کے اینڈ پر آتے ہیں، خطوطا، جی۔ تو وَأَنزَلَ، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے، وَأَنزَلَ، زا کو اور ذال میں فرق کرتے ہوئے، ذال اس کو نرمی سے اور زا یہاں پہ سیٹی والا ہے، وَأَنزَلَ، جی، من السماء، مد ہے یہاں پر، ما ان پر غنہ بھی کریں گے۔ آگے فَأَخْرَجَ، خا کو موٹا کریں گے اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، فَأَخْرَجَ بِهِ من الثمرات، ہاں، من الثمرات نہیں پڑھنا، سا کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور سین کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز ہے آنی چاہیے، من الثمرات۔ آپ خود غور کریں کہ سا یا سا کیا پڑھیں گے؟ سا، سا نرمی سے، جی، سا۔ آپ با کے بعد کیا تھا؟ تا، تا کے بعد سا، اور اس میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، من الثمرات، ثمراتی، یہ غلط ہو جائے گا، جی بالکل، اپنی زبان جو ہے وہ دانتوں کے درمیان میں لائیں تو پھر سیٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی۔ اب کیسے پڑھیں گے اس کو؟ اپنی زبان دونوں دانتوں کے درمیان میں لائیں، ہاں، سا نہیں پڑھ دینا ورنہ وہ غلط ہو جاتا ہے نا تجوید کے اعتبار سے، من الثمرات، جی، را کو موٹا کر کے، رزقا، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، رزقا لکم، فلا تج، یہاں پہ کیا کریں گے؟ جیم پر کیا کریں گے؟ قلقلہ، کلکلہ نہیں، قلقلہ، جی، موٹا کر کے قلقلہ، دونوں قاف موٹے ہیں، اور تج یہاں پہ کیا نشانی ہے قلقلہ ہونے کی؟ جیم ساکن ہے، جیم ساکن درمیانے کلام میں آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ ہوتا ہے۔ فلا تجعلوا للہ، للہ نہیں، للہ، ان، یہاں پہ غنہ کریں گے، اندادا وانتم تعلمون، جی۔ تو یہ چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی تجوید کی باتیں ہوتی ہیں تاکہ وہ ہمارا تلفظ آسان ہو جائے، صحیح ہو جائے۔ تو اب آتے ہیں لفظی ترجمے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس، یا ایہا کا مطلب ہے اے، الناس لوگوں، یہ عموماً کسی کو مخاطب کرنے کے لیے عربی زبان میں یا ایہا النبی بھی کہیں آیا ہے، یا ایہا الرسول بھی آیا ہوا ہے، اور یا ایہا الناس بھی آیا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ایہا الناس، اے لوگوں،
الناس پیچھے آپ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، ٹھیک ہے جی جی اکبر۔ تو یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، جی اعبدو امر کا صیغہ، جمع مذکر حاضر، بحث امر حاضر معروف سے، باب عبد یعبد نصر ینصر سے، اعبدو، تم عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، ربکم، الذی، وہ ذات، الذی خلقکم، ہم کہتے ہیں نا یار ہمارا خالق کون ہے، ہماری تخلیق کس نے کی ہے، اردو میں لفظ یہ بولتے ہیں تو یہ اسی لفظ سے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم، جی واو کا مطلب، اور الذین، ان لوگوں کو، والذین، اور ان لوگوں کو، والذین، من کا مطلب کیا ہوتا ہے، سے، قبلکم، تم سے پہلے، تم سے، جی اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، لعلکم تتقون، بچ جاؤ، متقی بن جاؤ، بچ جاؤ۔ جی اس آیت کا دوبارہ ہم ترجمہ ریپیٹ کرتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، یا ایہا الناس، لفظ کے اوپر نا سب بھائی انگلی رکھیں تاکہ پتہ چلے بھی کس لفظ کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم عبادت کرو، تم ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، خلقکم، والذین، اور ان لوگوں کو، اور من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، یعنی کہ تمہیں بھی اور جو تم سے پہلے تمہارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا شکر دادا جو بھی تھے وہ سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ جاؤ، متقی بنو۔ جی اس آیت کریمہ میں اللہ نے بیان کیا کیا ہے، اس آیت کا پہلے ہم مفہوم سمجھتے ہیں پھر اگلی آیت کو ساتھ ملا لیں گے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے چونکہ 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ابھی تک، سورۃ بقرہ کے آغاز سے لے کے اب تک۔ پہلے کون سے لوگ تھے؟ پکے مومن، مفلحون، کامیاب ہونے والے، متقی لوگ۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا 2 آیتوں میں۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ کیا۔ یہ 3 گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے پیچھے تذکرہ کر دیا۔ اب اللہ سب لوگوں سے بات کر رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اس میں سارے یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، کلمہ گو بھی شامل ہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی شامل ہے، بے دین بھی شامل ہیں، دیندار بھی شامل ہیں، نمازی بھی شامل ہیں، غیر نمازی بھی شامل ہیں، جو بھی ہے، جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انداز مختلف رکھا ہے لوگوں کو پکارنے کا۔ کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کہیں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى۔ کہیں اللہ نے یہودیوں کو ڈائریکٹ خطاب کیا ہے، کہیں عیسائیوں کو اللہ نے ڈائریکٹ خطاب کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سب سے مخاطب ہے، ہندو، مسلمان، کافر، بے ایمان، نمازی، غیر نمازی، الناس کے اندر سب شامل ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، سب کو مخاطب کر کے اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ جی سارے لوگوں کو خطاب کرنے کے بعد اللہ کیا دعوت دے رہے ہیں؟ توحید کی۔ جی اور جو انسانیت کی تخلیق کا مقصد تھا، انسانیت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ جی اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الذاریات آیت نمبر 51 اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی، کیونکہ جن ہم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنا تو اس سے پہلے فرشتے بھی موجود تھے اور جنات بھی موجود تھے، انسان تو بعد کے اندر پیدا ہوئے۔ تو اللہ نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
یہ دنیا کی نعمتیں سب انسان کے لیے، اور انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اعبدوا ربکم۔ اچھا، عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنے والا، بندگی، عاجزی انکساری کرنے والا، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے والا، عبد وہ ہے۔ عبد کا مطلب عربی کے اندر غلام بھی ہے، جس طرح کوئی مالک ہوتا ہے ایک غلام ہوتا ہے، تو جو عبد ہوتا ہے اس کو غلام بھی کہتے ہیں۔ ہم عبد ہیں سب، عربی کے اندر انسان ہیں، بندے ہیں، تو ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ تم عبادت کرو، کس کی؟ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا یہاں پہ نام لے لیتے، بھئی اللہ کے علاوہ بھئی کوئی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے، تو اللہ یہاں پہ اس کا تذکرہ کر دیتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کوئی دلیل اللہ نے اتاری ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اللہ نے فرمایا کہ شرک کی ہم نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں سارے انسانوں کو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب صرف رب کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ بھئی یہ ٹوپی میں نے لی ہے، ٹوپی سر پہ لی ہے، ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ سر ڈھانپنے کے لیے۔ یہ پینسل ہے، پینسل کا مقصد کیا ہے؟ لکھنا۔ یہ آگے ڈیسک رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہم کیوں صرف اللہ کی عبادت کریں؟ صرف اللہ کی ہی عبادت کیوں کرنی ہے، دوسروں کی کیوں نہیں کرنی؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں، جی اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے صرف اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ وہ اس لیے الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو جو پیدا کرتا ہے عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ بندے کی رپورٹیں صحیح ہوتی ہیں، بیوی بھی ٹھیک ہے، میاں بھی ٹھیک ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں یار رپورٹیں ساری صحیح ہیں، سارا کچھ صحیح ہے، پھر کہتے ہیں جی ہم تو دوائی دے سکتے ہیں۔ سارے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ بھائی دوائی دے سکتے ہیں، آپ جا کے دعا کریں، اللہ سے مانگیں جا کر۔ کبھی کسی ڈاکٹر نے کہا ہے آج تک کسی ڈاکٹر سے سنا ہے بھی جا کے ادھر پاٹی دربار پہ چلے جاؤ یا کسی دربار پہ جا کے چلے جاؤ؟ کسی ڈاکٹر کے جملے سنے آج تک ایسے؟ چاہے وہ بریلوی ہے یا شیعہ ہے، کسی ڈاکٹر نے آج تک ایسے نہیں کہا میرے علم کے مطابق۔ اگر آپ نے کوئی بندہ سنا ہے جو ڈاکٹر ایسا کہے یار نا تو لگتا ہے نا تجھے دوائی سے آرام نہیں آئے گا، تو یہاں سے جا لاہور پاٹی دربار، وہاں پہ جانا اور پہلے ایک دیکھ دینا اور پھر جا کے نا اولاد مانگنا، بابا جی تجھے اولاد دے دیں گے۔ وہ ہاں، بابا جی کی خود 4 شادیاں ہوئی تھی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ کر صاحب کی۔ بابا جی کے پاس خود اولاد نہیں تھی، داتا دربار جو لاہور جاتے ہیں ان کے پاس اولاد لینے کے لیے علی حجویری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو پھر بھی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ ہم تو احترام کرنے والے۔ نہیں بس علی حجویری صاحب، ہاں جی وہ تو لوگوں کی بات، ہم نقل کفر نباشد، ہاں جی ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں نا، تو ان کی بات نقل کرنا وہ کفر کے زمرے میں نہیں آتا، نقل کفر نباشد جی۔ تو ہم تو اس کو ویسے ہی کہتے ہیں پارٹی دربار، اور گورنمنٹ کے کاغذوں کے اندر بھی یہی ہے پارٹی سٹاف، بھاٹی سٹاف اردو میں لکھا ہے جی، پٹی سٹاف نہیں پا جی، ہاں آہو تسی آکھو پٹی سٹاف اتنے پہنچا پھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ الحمدللہ یہ عقیدہ توحید ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی ہم نے دوائی دے دی ہے، اب جا کے آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ نے ہی اولاد دینی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں ہی کھیتی ہری بھری کر دے، اور جسے چاہے اللہ بانجھ بنا دے۔ إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر، یہ میرے رب کے اختیار ہے۔ یہ ہمارے طیبہ نسیم صاحب کتنا بڑا نام ہے، قصور، آپ کو پتہ ان کے پاس اپنی اولاد ہے کہ نہیں؟
کتنی بڑی گائنی کی ڈاکٹر ہے، دوائی جو بندہ بڑے بڑے ہمارے دوست لاہور سے دائیں بائیں وہ قصور آتے ہیں ڈاکٹر طیبہ نسیم کے پاس دوائی لینے کے لیے، اور اس کے پاس اپنی اولاد نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اولاد ڈاکٹر کا کام نہیں ہے دینا، اگر اتنی وہ اولاد دینے والا ہوتا تو وہ خود اپنے گھر میں تو اس کی ہے نہیں، کوئی بزرگ دعا اس سے کروائیں زندہ سے جا کر، لیکن اولاد اس سے مانگنی نہیں ہے، اولاد اسی سے مانگے جو اولاد دینے والا ہے۔ جی تو اللہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کریں، کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں ازل سے ابد میں لے کر آیا جب تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اللہ تمہیں ایک وجود میں لے کر آیا، ہمارا کوئی وجود تھا؟ ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، نہ صرف ہمیں والذین من قبلکم، جو ہم سے پہلے بھی تھے ان کا بھی خالق اور مالک پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ عقیدہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے صدق دل سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، دخل الجنہ، وہ بندہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، عقیدہ بھی اسی کے مطابق ہوا، عقیدہ بھی اسی کے، کیونکہ عقیدہ صحیح ہوا تو بھئی یہ لا الہ کہنا صحیح ہوگا نا، عقیدہ صحیح نہیں تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر شرک عمل کے اندر پایا گیا بندے کی عبادت میں تو اللہ قبول ہے۔ بڑی قرآن پاک کی آیات اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے کہ مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ شرک کا رد کر کے پوری انسانیت کو، چاہے کوئی کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، داہریہ ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، اللہ کہتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، اور تمہارے، تو ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ ہمارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر اولاد مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ جی لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جائیں؟ جہنم سے بچ سکیں، گمراہی سے بچ سکیں، شرک اور بدعت سے بچ سکیں۔ اگر ہم ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو بھئی ہم شرک، بدعت اور سارے غلط کاموں کی طرف جائیں گے۔ ایک آیت کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے اگلی آیت انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو بس اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سمجھا کے جائیں، اولاد کو پیسہ دے کے جائیں یا نہ جائیں، وہ ان کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہے تو ان کو مل جائے گی، لیکن اولاد کی صحیح تربیت ضرور کر کے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹا بچہ حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سواری پہ، تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں یا غلام، اے پیارے بیٹے، تو جانتا ہے اللہ کا حق پر تجھ پر کیا ہے اور تیرا حق اللہ پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو نے جب بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنی ہے تو کس سے طلب کرنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں نمک بھی چاہیے ہو تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگ۔ نمک ایک معمولی سی چیز ہے، بس اللہ تعالی ہمیں یہ عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔